بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کوئی گل باقی رہے گنا چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گنا چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گانا چمن رہ جائے گا. رب کریم کے فضل و کرم 10 منٹ چلتا رہن دے.
اور نبی پاک صاحب لولاک خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا بھی اپنا فضل و کرم ہے، نبی پاک صاحب لولاک آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ اللہ نے زندگی میں جمعہ پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا ہے آپ جتنے قدم چل کے آئیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہوگی۔ حضور سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنا یہ ہماری روح کا حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت اہل سنت کے نزدیک عین ایمان ہے۔ بڑی مشہور حدیث جو میں ہر جمعے عربی کے خطبے میں بھی غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پڑھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اولاد، ماں باپ، جان مال، ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ ماں باپ نال بھائی عتیق صاحب بڑا پیار ہوندا ہے، بڑا ہی پیار۔ فطرتی طور پہ اللہ نے ماں باپ کا پیار اولاد کے سینے میں اور اولاد کا پیار ماں باپ کے سینے میں ڈال دیا۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے برابر مجھ سے پیار کرو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کرو۔ اور دوسرا پیار ہوتا ہے اولاد کا۔ بندے کو اپنی بھوک برداشت ہو جاتی ہے صاحب، لیکن اولاد بھوکی سوئے بندہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ کپڑے میلے بھی پہنے ہو نا عید پہ تو گزارا چلا لیتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی اولاد نے کپڑے میلے پہنے ہوئے ہیں اسے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ محبت ہے نا جی۔ ماں سے محبت فطرتی ہے، باپ سے محبت فطرتی ہے، اولاد سے محبت بھی فطرتی، لیکن فرمایا ان سے تمہارا بڑا ہی پیار ہوگا، لیکن تم اگر مجھ سے ان سے بڑھ کر بھی محبت نہ کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اے لوگو تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر تو ایمان رکھے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یاریاں بھی لگائے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے سے وہ یاری نہیں لگائیں گے، اگرچہ ان کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیراتہم، اگرچہ ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یاریاں بھی لگاتا ہے تو فرمایا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، اس کا ایمان مکمل۔ مومن کی کیا نشانی ہے؟ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب اس نے اللہ رسول کو مان لیا اس کے بعد اگر اس کا باپ بھی اللہ رسول کا گستاخ نکل آیا ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دے گا، اس کا بھائی بھی اللہ رسول کا گستاخ نکل آیا ہے وہ بھائی کو بھی چھوڑ دے گا، اس کے بیٹے اللہ رسول کے گستاخ نکل آئے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دے گا، او عشیراتہم، اور اگر اس کا پورا خاندان ہی اللہ رسول کا گستاخ نکل آیا ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ لے گا، مدینے والے سے تعلق پکا کر لے گا، مدینے والے سے تعلق پکا کر لے گا۔ تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ کسی صورت بھی نہ اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جوید چودھری نام کا ایک صحافی ہے، ابھی حیات ہے، صاحب جانتے ہوں گے، اس نے ایک کالم لکھا ایک اخبار میں، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا میں کسی ملک گیا تو میری چائے والی ٹیبل پہ ایک کافر سے ملاقات ہوگی، یہودی تھا، تو یہودی سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہودی سے جب ہیلو آئے ہوئی بات کا آغاز ہوا تو یہودی کو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو مذہب کا یہودی ہوں لیکن میں اسلام کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ جتھے دی لپی لگی ہے نا جی بابے راں دی گل نو سمجھیا کرو، اوتھوں تھوڑی آواز کٹا دیو، تھوڑی جی کٹایا، چوکھی نہ کٹا چھڑے۔ درود پاک پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا۔ وہ جوید چودھری نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو یہودی ہوں اور اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اسلام کے اوپر کون سا موضوع ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا موضوع یہ ہے کہ میں مسلمان شدت پسند ہیں، اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر شدت پسندی بڑی ہے۔ جوید چودھری کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر تمہاری جو ریسرچ ہے وہ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی 5 سالہ ریسرچ کا یہ نچوڑ نکالا ہے کہ مسلمان اس کا خاندان قتل کر دو یہ برداشت کر لے گا، مسلمان کا گھر لوٹ لو یہ برداشت کر لے گا، مسلمانوں کی حکومت چھین لو یہ برداشت کر لیں گے۔ کہنے لگا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مسلمانوں کے نبی کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ مسلمان اپنے نبی سے
جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کے غدار کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ جوید چودھری کہتا ہے میں گہری سانس لی اور ہکا بکا رہ گیا کہ ہے یہودی لیکن مجھے اسلام کا پورا مغزی سمجھ آ گیا، اسلام کی پوری روح ہی سمجھ آ گیا ہے کہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت یہ اسلام کی روح ہے۔ ایسا بندے کے اندر روح ہو تو بندہ زندہ رہتا ہے، نہیں تو سویا سویا ہی سویا رہ جاتا ہے۔ روح نکل جائے بندہ مردہ ہے۔ اور میرے نبی کی محبت اسلام کی روح ہے۔ جب حضور کی محبت سینوں سے نکل گئی سمجھو اسلام اس دن ختم ہو جائے گا۔ جس دن حضور کا پیار سینوں سے نکل گیا سمجھنا اس وقت اسلام ختم ہو گیا۔ تو اس نے یہ ریسرچ اس وقت پیش کی۔ اللہ نے قرآن میں بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا کہ جو بندے اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں ان کا باپ گستاخ آ جائے نا تو باپ کو چھوڑتے نہیں۔ یہ آیت بلا کب نازل ہوئی؟ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ یہ تب نازل ہوئی حضرت ابو بکر کے والد محترم تھے ابو قحافہ۔ تو ابو قحافہ نے ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، تو کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک دن ابو قحافہ نے برا بلا کہہ دیا، کلمہ جو نہیں تھا پڑھا۔ تو حضرت ابو بکر کے ابو تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا فسقہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے نا ایک تھپڑ اپنے باپ کے منہ پہ دے مارا۔ بڑی جرت ہونی چاہیے۔ فرمایا فسقہ ابو بکر، ابو بکر نے ایک چپیڑ مار دی اپنے ابا جی کے منہ کے اوپر۔ فسقط منہما علی وجہہ، ابو قحافہ تھپڑ لگنے کی وجہ سے زمین پہ گر گئے۔ جب اٹھے تو اٹھ کے میرے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے فذکر ذالک فقال او فعلتہ لا تعد الیک، آ کے میرے نبی پاک علیہ السلام کو کہنے لگے یہ ابو بکر آپ کا ماننے والا ہے، اس نے مجھے تھپڑ دے مارا ہے۔ باپ کو بھی کوئی تھپڑ مارتا ہے، اس نے مجھے تھپڑ دے مارا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر سے، فرمایا او فعلتہ، اے ابو بکر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو ابو بکر کہنے لگے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آقا کیا ہے؟ فرمایا لا تعد الیک، اگوں پیو نو چپیڑ نہیں مارنی، اگوں باپ نو چپیڑ۔ اب عشق دیکھیں ابو بکر کا، وارفتگی دیکھیں ابو بکر کی، اور ایمان کا معیار دیکھیں ابو بکر کا کہ کس لیول پہ جا کے ابو بکر نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ والذی بعث بالحق نبیّا، فرمایا آقا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، آقا میرے پاس تلوار نہیں تھی اس وقت، اگر میرے پاس تلوار قریب پڑی ہوتی میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا۔ میں نے اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں مارا، اس کو تھپڑ اس لیے مارا ہے اس نے آپ کی ذات کو گالی دی تھی۔ یہ معیار تھا حضرت ابو بکر کے عشق کا۔ تو پتہ چلا جب باپ گستاخ ہو اور ادھر نبی کی محبت ہو تو باپ کی محبت کو نیچے گرا دو، نبی کی محبت کا دامن تھام لو۔ یہ پیار اور یہ عشق
کی داستان ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ فرمایا لو کانوا آباءہم، باپ بھی ہو لیکن نبی کا گستاخ ہو تو پھر باپ کو چھوڑ دینا ہے، نبی کا دامن تھام لینا۔ آگے فرمایا او ابناءہم، او ادھر میرے التیان کرو، او ابناءہم، فرمایا اگرچہ ان کے بیٹے گستاخ ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک پتر تھا عبد الرحمن، تو باپ اور نہ بیٹا دونوں کھانا کھا رہے تھے، دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ تو بیٹا جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا عبد الرحمن، سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے، بات بڑی سننے والی، اور ادھر عبد الرحمن بیٹھے، تو کھانا کھاتے کھاتے نا بات چھڑ گئی جنگ بدر کی۔ کس کی؟ بولو تے صحیح، کس کی؟ جنگ بدر کی۔ آپ بندے ہوں ٹائم سے ران لگ پے نے، 10 منٹ اور اتلا سپیکر چل جائے تو اور جلدی آ جاندے۔ یہ بس دور اس طرح دا چل گیا نا جی، پہلے لوگ مولوی دا انتظار کرتے ہیں اور مولوی بندیاں دا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا کہ باپ اور بیٹا نا کھانا کھا رہے تھے، سامنے ابو بکر بیٹھے، ادھر عبد الرحمن بیٹھے، بات چھڑ گئی جنگ بدر کی۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے یا امیر اپنا اے ابا جی، بات یہ ہے جنگ بدر والے دن میں مسلمان نہیں تھا، بعد میں ہوا ہوں، تو جنگ ہو رہی تھی تو آپ نا میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ آئے تھے، دو دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، تو میں نے نا چھوڑ دیا، میں نے کہا باپ ہے تو چلو کوئی نہیں، چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے یہ جواب سنا نا، تاریخ الخلفاء کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر نے جب یہ الفاظ سنے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر والے دن آپ نبی پاک کی طرف تھے، میں ابو جہل کی طرف تھا، آپ میری تلوار کے نیچے 2 دفعہ آئے، میں نے چھوڑ دیا کہ باپ ہے کوئی بات نہیں جانے دو۔ حضرت ابو بکر کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا تو یہ ایسی بات کرتا ہے، لیکن اگر تو جنگ بدر والے دن میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا، ایک دفعہ بھی، تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ تو ابو جہل کی پارٹی کا گستاخ ہے، میں تجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اتار کے اپنے نبی کے قدموں میں پیش فرما دیتا۔ تو یہ نبی کی محبت ہے، ایک طرف بیٹا ہو، ایک طرف میرے حضور کی ذات ہو، بیٹا گستاخ نکل آئے، بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت کو تھام لی۔ فرمایا او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے ہی ہوں، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہی ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ نے بڑی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت پہ پہرا دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے جنگ بدر والے دن اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کافر تھا، نبی سے جنگ کرنے آیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا جنگ بدر میں۔ وجہ کیا تھی؟ کافر تھا، میرے نبی سے جنگ کرنے آیا تھا۔ تو پتہ چلا رشتے بڑی عزت والے ہوتے ہیں، بڑے محترم ہوتے ہیں، رشتوں کا بڑا احترام اور تقدس ہوتا ہے، لیکن جب یہ رشتے میرے نبی کی گستاخی پہ اتر آئیں، پھر رشتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی شان اور عظمت کو دیکھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں معیار محبت سکھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مولوی اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ مولویوں نے دین حقیقی معنوں میں پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت عمر میرے نبی کی عزت پہ پہرا دیتے تھے، یہ منبر والوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے کس طرح ناموس رسالت پہ پہرا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان کو اللہ نے جنت کا مژدہ سنا دیا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب اللہ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ انہوں نے ہمیں معیار محبت سکھایا ہے۔ جب ساری دنیا میرے نبی کی عزت کے مقابلے میں آئے گی، دنیا کو ٹھکرا دینا ہے، نبی کے دامن کو تھام لینا ہے۔ یہ معیار محبت جو ہمیں صدیق نے سکھایا، کسی دنیا دار نے نہیں سکھایا۔ آج لوگ بڑا درس دیتے ہیں، نرم بات کرو، چھوٹی بات کرو، پیار والی بات کرو۔ میں نے کہا پیار والی بھی ہوتی ہے اور تکرار والی بھی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پیار نہیں چلتا، کہیں کہیں مار بھی چلتی۔ ہر جگہ پیار نہیں چلتا، کہیں مار بھی چلانی پڑتی۔ اسلام اخلاق کا بھی درس دیتا ہے، جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، آپ نے تو نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا حیا کیا، ہر شے کا حیا کیا۔ ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ السلام، بخاری شریف کے اندر ایسا واقعہ بڑا سننے والا ہے، صحابہ نے وفا کی تو پھر مجھے وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی بات یاد آتی۔ وہ کہتے تھے پنجابی میں جھٹکے سے انداز میں کہ نبی سے محبت کرنی ہے تو انے واہ محبت کرو، پوچھ پوچھ کے نہ محبت کرو کہ کنی کو کریے کنی کو نہ کریے۔ حضور سے پیار انے واہ کرو، کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا، کائنات ان کی، جنت ان کی، اور رب بھی ملنا ہے تو مجدد الافسانی نے لکھا وہ بھی مصطفیٰ کی دہلیز سے ملنا ہے۔ حضور رب تک پہنچنا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کا دامن تھام کے ہی پہنچنا ہے۔ حضور کے دامن کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا، رب تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نا ایک منافق تھا ابن ابی، بہت پکا اور کٹر منافق تھا۔ نبی پاک نا اس کے محلے سے گزرے تو حضور علیہ السلام ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش سے مراد یہ ہے کہ ایک گدھے پہ آپ سوار تھے۔ دیکھیں حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، لیکن جب نبی پاک سے نسبت کی باری آ جائے تو پھر علماء نے ترجمے میں گدھا نہیں لکھا، پھر لکھا دراز گوش۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی سواری کا نام ادب والا رکھ دیا۔ وہ کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام گزرے تو عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے نا نبی پاک علیہ السلام کو کہنے لگا کہ مجھے نا آپ کے دراز گوش نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ کہنے لگا واللہ لقد آذانی نتن حماری کا، نتن حماری کا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ کے دراز گوش یعنی آپ جس گدھے پہ سوار ہیں اس سے مجھے بڑی بدبو پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی۔ نبی پاک کے جانور کی گستاخی کی اس نے، بے ادبی والا جملہ بولا۔ تو صحابی ایک ساتھ تھے نبی پاک علیہ السلام کے، حضرت عبداللہ، طلحہ، حضرت طلحہ ساتھ تھے۔ تو کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی جب سواری کی اس نے توہین کی نا کہ مجھے آپ کی سواری سے بدبو پہنچ رہی، اللہ یہ نبی پاک کی توہین نہیں اس نے کی، سواری کی، شریعت کی توہین نہیں کی، سنت کی توہین نہیں کی،
سواری کی توہین کی، بس سواری کی۔ صحابی کو یہ فکرہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ منافقوں کا سردار واللہ لقد آذانی نتن حماری کا والا جملہ بولے، تو صحابی کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، او میرے نبی کے گدھے کے اوپر اعتراض کرنے والے منافق، تو سن لے، تو نے میرے نبی کی سواری کو برا کہا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی کی سواری کی خوشبو بھی تیرے سے بڑی پکیزہ اور معطر ہے، اور تیرا جو وجود ہے گندا، اس سے تو پکیزہ خوشبو میرے نبی کے گدھے کی ہے، میرے نبی کے دراز گوشت کی ہے۔ تو پتہ چلا حضور